السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الاکرم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، نور رمضان پیج پر آپ تمامی احباب کا خوش آمدید ہے، اور ساتھ ساتھ تمام کے لیے ہو کر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کی ہر عبادتوں کو، روزوں کو، نماز کو، تراویحوں کو، قرآن کی تلاوتوں کو، اور ساتھ ساتھ صدقات اور خیرات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، آج رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے آخری 2 دن، یعنی آج 19 رمضان المبارک ہے، اور عشرہ مغفرت بھی اب ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یقیناً اب کوئی جانتا نہیں ہے کہ کس کی بخشش ہوئی ہے اور کون نہیں بخشا گیا۔ بس چند دن ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا سکیں۔ یہی وہ لمحات ہیں کہ پھر جو زندگی میں چلے جاتے ہیں تو پھر واپس پلٹ کر نہیں آتے ہیں۔ یقین مانیے، نہ معلوم اب آئندہ رمضان کون دیکھے گا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ یہی لمحات ہے کہ جس میں رب ہمیں بخش دے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری پوری امت کی، ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ آئیے عزیزان محترم، چونکہ گزشتہ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کے متعلق کچھ حدیث پاک کو بیان کیا تھا، اور کچھ بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج چونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جو جب یہ صبر کا مہینہ ہے، وہیں ساتھ ساتھ یہ مواسات کا بھی مہینہ ہے، بھائی چارگی اور غمخواری کا بھی مہینہ ہے، وہیں ساتھ ساتھ یہ نیکیاں کمانے کا بھی مہینہ ہے۔ یعنی اس کی ہر ساعتوں میں بندہ چاہے تو وہ نیکیاں کماتا ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی یہ اعتکاف جو انشاءاللہ جمعہ کی شام کو، یعنی کل سے انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد معتکف حضرات اپنی اپنی مساجدوں کے اندر بیٹھ جائیں گے کہ 21ویں چاند کے شروع ہونے سے پہلے ہر معتکف اپنی اپنے علاقوں کی مسجدوں میں بیٹھتا ہے۔ یہ ایک ایسا موسم ہوتا ہے، یقین مانیے یہ 10 دن ایسے 10 دن ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو رمضان کے جانے کا غم ہے، یقین مانیے، لیکن ساتھ ساتھ نیکیوں کے ایک بڑا سا سمندر کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا سمندر کھلا ہوا ہے کہ حدیث پاک میں حضور رسالت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف گناہوں سے بچتا ہے، اور نیکیاں اس کے لیے ہر قسم کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ سوچئے، ہر قسم کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جمع کر دی جاتی ہیں۔ کیسے؟ جیسے عام طور پر بندہ کھانا پینا اپنے گھر پر کرتا ہے، بسم اللہ کرے تو ثواب ملتا ہے، اہل و عیال کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہاں اعتکاف میں تو ایک ایسا حال ہوتا ہے کہ اہل و عیال دور ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، بھائی بہن بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، کوئی نہیں ہے، اور یہاں چند احبابوں کے ساتھ مل کر کھانے بیٹھتا ہے۔ تو رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں اس کا وہ بیٹھنا بھی اس کے لیے ثواب ہے،
وہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، وہی ثواب ملتا ہے جو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا ملتا ہے، وہی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، کرتا تھوڑا سا ہے اور وقت نکالتا تھوڑا سا ہے، اور ثواب بہت زیادہ دے دیا جاتا ہے معتکف حضرات کو۔ یہ خاص وہ موسم ہوتا ہے جس میں بندہ اپنے رب سے خاص قرب کی منزل میں چلا جاتا ہے، پھر وہ بندہ جو مانگتا ہے رب اسے عطا فرماتا ہے۔ وہ بہت پیار کرتا ہے معتکف حضرات سے کہ جب بھی وہ کچھ بھی مانگتا ہے تب اسے وہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اگر معتکف ہوا، جس نے اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت کے ساتھ اگر مسجد میں بیٹھ گیا، اللہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ معتکف حضرات کے لیے ہے۔ کل آپ حضرات نے سنا تھا آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویات میں کہ اگر کسی شخص نے رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا تو اسے رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے مزید آگے چلتے ہوئے ایک حدیث ایک قول ایسا ملتا ہے جو حضور خواجگان خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جو مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے خاص خلفاؤں میں سے، اور آپ سے یہ قول منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ معتکف کے لیے تو ہر روز ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ معتکف حضرات کے لیے اتنا بڑا ثواب کا کمانے کا موسم ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے قیمتی وقت کو نکال کر، جو دنیا کے اندر محو ہو جاتا ہے، جو ایسے ہی خراب ہو جاتا ہے، ایسے وقت کو ضائع نہ کر کر ہم تھوڑا وقت نکال کر اپنے رب کو منوانے آ جائیں۔ اور یہ تو منوانے کا موسم ہے، وہ خود اپنے آپ کو بخشواتا ہے، رب اسے بھی بخشتا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی بخش دیتا ہے، اور اسی کے صدقے سے محلے والوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور پھر وہ جس کے حق میں دعا کرتا ہے رب اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کی طرف اپنے قدموں کو بڑھائیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ حضرات کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں سنسار کو تیاگ کرنا نہیں ہے کہ آپ سب کچھ دنیا کو ترک کر دیجئے اور ایک طرف بیٹھ جائیے، گوشہ نشین ہو جائیے۔ نہیں، ہمارے یہاں یہ چیز کا تصور نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ وہ تصور بتانے کے لیے ہو کر کہ اگر بندے کے لیے ہو کر کوئی ایسی منزل ہے کہ جس میں وہ خدا کے بہت قریب جا سکتا ہے تو وہ ہے اعتکاف، معتکف ہونا۔ بندہ اتنے قریب چلا جاتا ہے رب کے کہ خود اسی کا پاک گھر ہوتا ہے، اس میں وہ میزبان بنتا ہے، اور پھر وہاں بیٹھ کر وہ اسے یاد کرتا رہتا ہے، اس کی عبادتوں میں مشغول ہوتا رہتا ہے، تب اسے رب وہ نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، اور وہ انعام اس کے اوپر کرتا ہے کہ عقل انسانی حیرت میں رہ جاتی ہے کہ ایک معتکف کے اوپر اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے۔ یقین جانیے جہاں جہاں بھی آپ حضرات کو موقع ملے، بالخصوص سب سے پہلے آپ اپنی مسجد کی، اپنے علاقے کی مساجد کے اندر اعتکاف کریں، اس کے بعد اگر ہو تو پھر جامع مسجد میں جا سکتے ہیں، اگر ہو سکتا ہے تو پھر جہاں کہیں دوسری جگہوں کے اوپر جہاں بڑے اعتکاف کرائے جاتے ہیں وہاں جانا ہو تو وہاں بھی جا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا حق ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے اور وہیں پر اعتکاف کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سوچ کر اس پر سمجھ والی زندگی نصیب عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں حضرات محترم، ویسے اعتکاف کے لیے ہو کر تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں معتکف حضرات کو خاص توجہ دینے کی ضرورت رہتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد میں بیٹھیں اور دنیاوی کاموں میں مشغول رہیں، موبائل وغیرہ چلاتے رہیں، دنیا کی باتیں کرتے رہیں، غیبت کرتے رہیں، چگلی کرتے رہیں، یا دوستوں کو بلا کر محفلیں کرتے رہیں، تو ایسے اعتکاف سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہے نا؟ یاد رکھیے گا، اعتکاف معتکف حضرات کے لیے تو یہاں یہ ہے کہ کوئی مریض ہو گیا تو وہ اس کی عیادت کو نہیں جا سکتا،
ارے مریض تو چھوڑیے صاحب، اگر کسی کی انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ اعتکاف والے حضرات کے لیے۔ لیکن ایک عام ٹریڈ جو ایک فیشن کی طور پر اعتکاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں، تو موبائل بھی لے کر آ جاتے ہیں، اخبار بھی آتا رہتا ہے لوگوں کے یہاں، معتکف حضرات کے پاس، وہ دنیا بھر کی خبریں پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی، ہمیں توجہ اللہ کی طرف لگانی ہے، دنیا کو ایک طرف چھوڑ دینا ہے، پوری ہر شے کو تمہیں ترک کرنا ہے، تب جا کر تو بندے کو مقام ملتا ہے، تب جا کر تو بندے کو اوپر نوازشیں ہوتی ہیں۔ کرم کب کھلتا ہے؟ جب بندہ رب کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ معتکف حضرات کے لیے کچھ ایسی باتیں ہیں۔ اسی طرح حدود مسجد کو چھوڑ کر وہ باہر نہیں جا سکتے ٹہلنے کے لیے ہو کر، یہ تو خاص شے رہتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جیسے حاجت اصلیہ، اب تو الحمدللہ ہر مساجد کے اندر یہ اہتمام کر دیا گیا ہے کہ الگ سے خارج فنائے مسجد کے اندر ٹوائلٹ وغیرہ کا انتظام اور وضو خانہ وغیرہ کا انتظام ہے، مگر اس میں بھی یہ کہ آپ اگر اپنی حاجت اصلیہ کو جا رہے ہیں تو چپ چاپ چلے جائیں، حاجت اصلیہ سے فارغ ہوں، وضو بنائیں، وضو بنا کر جلدی سے مسجد کے اس احاطے میں آ جائے کہ جو حصہ آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ٹوائلٹ میں گئے اور وہاں کھڑے رہ کر بات چیتیں کرنے لگے، یہ بھی آپ کے اعتکاف کو فسق میں ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح سے وضو بنانے بیٹھے اور کسی بھائی نے آ کر کہا السلام علیکم، کیسے ہو، خیریت سے ہو، ایسی باتوں میں بھی مشغول ہو گئے تو بھی اعتکاف کے اندر یہ مکروہات میں سے ہے۔ سوچئے صاحب، کیونکہ ہمیں اتنی زیادہ خیال رکھنا ہے، اور وہ حصہ جو معتکف حضرات کے لیے مقرر ہے وہ اسی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے۔ بھائی دنیا میں ہم بعد میں ان 10 دنوں کے بعد ہمارے پاس پورے 11 مہینے 20 دن ہیں، ہم اپنے گھر والوں یا اپنے رشتہ داروں یا اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی بھی بیٹھ سکتے ہیں، مگر یہ 10 دن تو خاص اللہ کے لیے ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کا وہ لمحات آتا ہے جو سب سے سہانا لمحات ہے، اور وہ لمحہ اگر کسی معتکف نے پا لیا، رب اس کی تو بخشش کر ہی دیتا ہے، لیکن وہ جس کے لیے دعائیں کرتا ہے رب اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ وہ معتکف حضرات کے لیے خصوصاً توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو میں نے چند مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ امید ہے اس کے علاوہ بھی مزید کسی چیز کی ضرورت آپ حضرات کو پڑتی ہو تو آپ ہمارے اس چینل کے اوپر یا اس پیج کو چلانے والے ہمارے منور بھائی وورا عرف منا بھائی کے ساتھ آپ رابطہ کریں، اور جو کچھ بھی سوال ہے آپ ہم ان سے لکھوا دیجئے یا انہیں کہہ دیجئے، انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کر آپ حضرات کے سامنے اس کا جواب دے دیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کی ان کاوشوں محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو حضرات بھی اعتکاف کرے اللہ تمام کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول اور صرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم۔